بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمارے پروگرام کا نام بچوں کیا ہے؟ بچوں کے سنگ۔ کل کو جب آپ پروگرام سے جائیں اور کسی کو اگر آپ کو بتانا ہو کہ بھئی فلاں پروگرام دیکھیے گا، اچھی نیت کے ساتھ بتانا چاہیے کہ آپ کو علم دین سیکھنے کو ملے گا، اور میں بھی اس میں شرکت میں نے کی تھی۔ اگر وہ آپ سے پوچھ لے کہ اس کا نام کیا ہے، بھائی اس پروگرام کا نام تو بتاؤ، تو ہمیں اس پروگرام کا نام تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو بچوں، ہمارے پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں، بہت ہی پیارا پروگرام ہے، نام بتا دیا آپ کو، بچوں کے سنگ۔ تو اس میں ہم الحمدللہ علم دین سیکھتے ہیں، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل کرتے ہیں، کلام بھی ہوتا ہے، مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور بہت کچھ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ شروع سے لے کے آخر تک آپ پروگرام میں شرکت کریں گے تو آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کا موقع ہاتھ آئے گا، آپ کو بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ تو پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محمد مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدنی بھائی، آج کون سے پارے کی کون سی آیت کی تلاوت سنائیں گے آپ؟ آج پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110۔ تو پیارے بچوں، ادب کے ساتھ تلاوت سننی ہے، ہو سکے تو ہاتھ باندھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور جو قرآن کے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں نا، ان کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس سے انشاءاللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے گی، اور قرآن کی روحانیت، نورانیت اور برکتیں انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ جی مدنی رضا بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وأكثرهم الفاسقون صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور آپ کو اور ہم سب کو قرآن پاک کی نورانیت اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک کے بعد بڑھتے ہیں ایک اور بہت پیارے سیگمنٹ کی جانب بچوں، جس کا نام ہے کلام ہی کلام. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. اب باری ہے کلام ہی کلام سیگمنٹ کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں دو بچے جن کے درمیان میں ہونے جا رہا ہے بچوں ایک کمپٹیشن، ایک مقابلہ. اور آج ہمارے ساتھ کون ہے سیگمنٹ میں اس مقابلے کے اندر؟ آئیے پہلے ان کا تعارف لیتے ہیں. جی آپ کا نام بیٹا؟ محمود احمد. محمود احمد. جی آپ کا نام؟ عثمان غنی. عثمان غنی. تو آج بچوں مقابلہ ہے محمود بھائی کے درمیان اور عثمان بھائی کے درمیان. تو آپ دونوں تیار ہیں؟ جی تیار ہے. آپ تیار ہیں عثمان بھائی؟ جی. ماشاء اللہ. چلیں پیارے بچوں، مقابلہ ہے محمود بھائی کے درمیان اور عثمان بھائی کے درمیان. اچھا، جو رائٹ سائڈ پر ہیں یہ سپورٹ کریں گے محمود بھائی کو، مدد نہیں کرنی، ان کی ہیلپ نہیں کرنی، صرف ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ جب آپ کوئی اچھا یہ شعر سنائیں، مکمل صحیح کریں، تو اللہ کے ذکر کی نیت سے آپ سبحان اللہ کہیں گے، آپ ماشاء اللہ کہیں گے، تو ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، دل خوش بھی ہوگا. تو ایسے ہی عثمان بھائی کو سپورٹ کریں گے جو میرے لیفٹ سائڈ پر ہیں. تو بچوں آگے بڑھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں مقابلہ، کمپٹیشن ان دو بچوں کے درمیان. اور پہلا شعر ہم پوچھیں گے محمود بھائی سے. تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، توقع نظر کی ہے. سبحان اللہ. بہت پیارا طرز ہے اور پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ. آپ صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا یہ تو فیصلہ بھی ہوگا. تو آپ نے پڑھا ہے تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. آگے کیا پڑھا آپ نے؟ کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. جو محمود بھائی نے پڑھا ہے وہ جواب درست ہے. چلیں بھائی، پہلا شعر محمود بھائی نے اچھا پڑھ لیا ہے. اب عثمان بھائی کی باری ہے. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جواب درست ہے. چلے بھائی، جواب درست ہو چکا ہے. اب باری ہے محمود بھائی کی. خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. چلے بھائی ماشاء اللہ، بہت پیارا شعر پڑھا آپ نے اور آپ کا جواب درست ہے. اب ہے عثمان بھائی کی باری. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا. جواب درست ہے. واہ بھائی واہ، کوئی غلطی نہیں کر رہا.
سب صحیح صحیح سنا رہے ہیں، تو غلطی ہوگی تو کوئی پیچھے رہے گا، کوئی آگے رہے گا۔ دیکھتے ہیں کہ آخر تک کوئی غلطی کرتا ہے یا سب ہی اشعار آپ صحیح سنا دیتے ہیں۔ اگر صحیح اشعار سارے ہو جائیں گے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ تو ہمارا مقصد کسی کو ہرانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں اچھی نیت کر لیں کہ کلام سن رہے ہیں، مدینے کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ باری ہے محمود بھائی کی۔ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، عیبی کی سمائی ہے۔ ماشاءاللہ جواب پھر درست ہے، واہ بھائی واہ۔ عثمان بھائی اب آپ کی باری ہے۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، آسماں گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روزے جی صحیح پڑھیں دوبارہ پڑھیں گے۔ آسماں آسماں گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روزے ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ جواب درست ہے، واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ مشکل شعر تھا لیکن ماشاءاللہ آپ نے صحیح مکمل کر دیا۔ روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، کیا بات ہے، یعنی محبت کی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شاعر کہہ رہے ہیں کہ آسمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں کے جو تلوے ہیں نا، تلوے کسے کہتے ہیں بچوں؟ پاؤں کے نیچے کا جو حصہ ہے نا، یہ جو نیچے کا حصہ ہے اس کو بولتے ہیں تلوے۔ تو عرض کرتے ہیں شاعر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر آسمان آپ کے پاؤں کے تلووں کا نظارہ کر لیتا نا تو روز ایک چاند آپ پر تصدق کرتا، یعنی آپ پر صدقہ آوری کر دیتا، تصدق کر دیا کرتا، یعنی محبت کی بات ہے۔ تو ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سب بولیں ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ جواب درست ہے، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ خدا کا وہ بندہ تمہارا، جو بندہ تمہارا وہ بندہ
بندہ خدا کا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو اللہ پاک کی بات مانتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے وہ اللہ پاک کی بات مانتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب باری ہے محمود بھائی کی، آخری شعر ہے محمود بھائی کے لیے۔ اگر آپ نے صحیح سنا دیا تو اب مقابلہ چلا جائے گا عثمان بھائی کی طرف، اور اگر آپ نے غلطی کر دی تو پھر بھی جائے گا یہاں پر، لیکن پھر چانس آپ کے پیچھے رہ جانے کے بڑھ جائیں گے، کیونکہ اگر آپ کی غلطی ہوئی یہاں صحیح ہو گیا تو مقابلہ یہ عثمان بھائی جیت جائیں گے، اور اگر آپ نے صحیح سنایا عثمان بھائی نے غلط سنا دیا تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے، اور اگر دونوں نے صحیح سنا دیا تو بچوں کیا ہو جائے گا؟ مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، بے کس کے در پہ پڑھ کر وہ پڑا ہوتا، بے کس کے در پہ پڑھ کر وہ پڑا ہوتا۔ غلطی ہو رہی ہے، محمود بھائی صحیح کیجئے۔ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا، طرز میں پڑھیں شاید یاد آ جائے گا آپ کو۔ جی، بے کس کے در پہ پڑھ کر۔ بچوں جب کسی کو شعر یاد نہ آ رہا ہو تو ہمیں کیا یاد آتا ہے؟ کاؤنٹ ڈاؤن۔ تو آئیے کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں، 10 9 8 بے کس کے در پہ پڑھ کر وہ خوار ہوتا۔ 7 6 5 4 3 2 1۔ غلطی ہو گئی ہے۔ کون سنائے گا یہ شعر؟ آپ کو آتا ہے؟ مائک پہ پڑھیں گے، نعت خوائیں، چلیں۔ وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، سب کی ٹھوکروں پہ پڑھ کر وہ خوار ہوتا۔ تو بچوں غلطی ہو گئی ہے محمود بھائی سے، ماشاءاللہ آپ نے جو شعر مکمل کیا ہے وہ صحیح مکمل کیا ماشاءاللہ۔ تو اب باری ہے عثمان بھائی کی۔ عثمان بھائی مقابلہ آ گیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، اگر آپ نے شعر صحیح سنا دیا تو آج کے مقابلے کے ونر آپ ہو جائیں گے، اگر آپ نے صحیح نہیں سنایا تو مقابلہ برابر ہو جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے، برابر کرنا ہے یا جیتنا ہے؟ جیتنا ہے۔ جیتنا ہے، چلیں تو آپ شعر صحیح سنا دیں، آپ مقابلہ جیت جائیں گے۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا۔ پہلے میں آپ سے عرض کروں گا، طالب ہے، طالب کا مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنے والا، کچھ عرض کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو آپ عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ شعر آ جائے، دل میں عرض کریں، دل میں آنکھیں بند کر کے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ یہ شعر سنائیں۔ ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا، ان کے ساحل نے جو مانگا مل گیا۔ ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا، عثمان بھائی نے جو مانگا تھا وہ ان کو مل گیا۔ جواب درست ہے، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بچوں آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں عثمان غنی بھائی، لیکن ماشاءاللہ ہمارے محمود بھائی نے بہت اچھی کوشش کی اور ہمیں اچھے اچھے اشعار بھی سنائے۔ اللہ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے، اور عثمان غنی بھائی اللہ پاک آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بھی ان اشعار کو سنا ہوگا اور آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا، مقابلہ آپ نے بھی دیکھا ہے، اور اگر آپ بھی مقابلے میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارے کیڈز مدنی چینل والوں سے رابطہ کیجئے اور آپ بھی مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس سیگمنٹ کے اندر
ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی ہوتے ہیں، آئیے بڑھتے ہیں ان کی جانب اور شامل کرتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ایک کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی آپ کا نام؟ شاہزیب۔ شاہزیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہزیب بھائی کون سا کلام سنائیں گے آج؟ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ سبحان اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، محبت ہم مدینے سے ایسے ہی نہیں کرتے بلکہ میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ تو جھوم جھوم کے پڑھنا ہے کلام، اور ہو سکے تو مل کے پڑھیے گا۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے۔ میرے آقا کا روزہ مدینے میں گئے۔ مدینے کی جانب کیسے کہ میں مدینے کی جانب کیسے کہ میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے۔ میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے۔ عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا پلہ کوئی جس کا پلہ کوئی ایک ایسا مدینے میں ہے، ایک ایسا مدینے میں ہے، مدینے کی جانب کیسے میرا دین اور دنیا مدینے میں گئے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ موت کیا زندگی کی بے پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بے پرواہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بے پرواہ نہ ہو۔ کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے کہ اب تیرا جینا مرنا مدینے میں
नजर सोए तैबा रवाना हुए। साथ दिल भी गया, साथ जान भी गए, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गए, साथ दिल भी गया, साथ जान भी गए। मैं मुनीर अब रहोगा या किस लिए, मैं मुनीर अब रहोगा या किस लिए। मेरा सारा मदीने में है, मेरा सारा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब कैसे खिंचूं, मेरा दीनार दुनिया मदीने में है। मेरा दीनार दुनिया मदीने में है। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको भी मदीने पाक की बार बार बाअदब बाज़ौक़ हाज़िरी अता फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह पाक हम सब के हक़ में भी ये दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन। हम सब भी बार बार मदीने जाएं, हैं, बार बार वहाँ जाएं, गुंबद ख़ज़रा की ज़ियारत करें और मक्के शरीफ भी जाएं। सुभान अल्लाह, हैं, मक्के में एक नेकी करते हैं ना, एक नेकी करने पर 1,00,000 नेकी करने का सवाब मिलता है। अपने वहाँ जाएंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, एक दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो कितना सवाब मिलेगा? 1,00,000। एक नमाज़ पढ़ेंगे कितना सवाब मिलेगा? 1,00,000 नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलेगा। इतना अजीम शहर है मक्का। जब वहाँ पर खाने काबा भी है तो अपने खाने काबा पर चक्कर लगाएंगे इंशाअल्लाह। 7 चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं, तवाफ़ करेंगे, फिर सही होती है और सही में दौड़ते हैं, देखा होगा आपने, एक जगह पे दौड़ते हैं, बक्के चलते हैं, तो बहुत बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह। और सब जाएंगे, हम सब कहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह? मक्का शरीफ। और फिर कहाँ जाएंगे इंशाअल्लाह? मदीना शरीफ भी जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं और जो बच्चे हमें देख रहे हैं मदनी चैनल पर इंशाअल्लाह, वो भी मदीने जाएंगे। और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं इंशाअल्लाह, सब मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कलाम के बाद एक बहुत प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बच्चों स्पेशल परफॉर्मेंस। बच्चों के संग बच्चों के संग, बच्चों के संग बच्चों के संग। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है स्पेशल परफॉर्मेंस। आज हमारे साथ कौन है, आइए पहले उनका तारुफ लेते हैं। जी, आपका नाम बेटा? मोहम्मद रोहान अत्तारी। मोहम्मद रोहान भाई हमारे साथ हैं। जी, आज क्या सुनाएंगे आप? आज नबी पाक अलैहिस्सलाम के लुआब दहन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन। लुआब दहन का मतलब बच्चों मुबारक थूक, थूक मुबारक। इसकी जो बरकतें थी इंशाअल्लाह वो हम सुनेंगे। बच्चों आज हम सुनेंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के मुबारक लुआब दहन यानी थूक मुबारक के बारे में। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का लुआब दहन यानी थूक मुबारक ज़ख्मियों और बीमारियों के लिए शिफा है। जैसा कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का लुआब शरीफ शिफा है। लुआब दहन के हवाले से चंद वाक़ियात मैं आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद बिन हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। ये बचपन में अपनी अम्मी जान की गोद से आग में गिर पड़े और
کچھ جل گئے۔ ان کی والدہ ان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ان پر مل کر دعا فرما دی۔ حضرت محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی تھی کہ میں بچے کو لے کر وہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائی تھی کہ بچہ صحتیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اسی طرح لعاب دہان سے شفا پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں غار ثور کے اندر سانپ نے کاٹا، اس کا زہر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے اتر گیا اور زخم اچھا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آشوب چشم یعنی آنکھوں کی بیماری ہوئی تو یہی لعاب دہن اس مرض کے لیے شفا بن گیا، اور حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں جنگ بدر کے دن تیر لگا اور پھوٹ گئی، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن سے ایسی شفا حاصل ہوئی کہ درد بھی جاتا رہا اور آنکھ کی روشنی بھی برقرار رہی۔ مزید حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تیر لگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، فوراً ہی خون بند ہو گیا اور پھر زندگی بھر ان کو کبھی تیر و تلوار کا زخم نہ لگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک کنواں تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا تو اس کا پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ مدینہ منورہ میں اس سے زیادہ کوئی میٹھا کنواں نہ تھا۔ مزید مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آب زمزم کھڑے ہو کر پینے کی وجہ ارشاد فرماتے ہوئے دو وجہ بتاتے ہیں کہ اس پانی کی دو وجہ سے تعظیم ہے۔ ایک یہ کہ یہ پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پیدا ہوا، دوسرا یہ کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب شریف ملا ہوا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زمزم شریف پی کر باقی پانی کنویں میں ڈال دیا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ روحان بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور کتنی پیاری پیاری باتیں روحان بھائی نے ہمیں بتائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ تو پیارے پیارے ہیں نا، سبحان اللہ۔ یعنی پیارے بچوں، کسی کی آنکھ کا مسئلہ ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تھوک سے ان کی آنکھ کیا ہو گئی؟ ٹھیک ہو گئی۔ کوئی بچہ آنکھ میں جل گیا، ان کی والدہ کہاں لے کے گئیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت زیادہ پاور عطا فرمائی ہے، طبیب ہیں آپ، یعنی اگر کوئی مریض آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں اللہ پاک کی عطا سے، تو یوں آپ طبیب بھی ہیں۔ ایسے ہی سانپ نے کاٹا تھا، کن کو کاٹا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ کہاں پہ کاٹا تھا جب آپ کہاں تھے؟ غار ثور، غار میں تھے، غار ثور میں تھے، مکے سے مدینے جا رہے تھے، سانپ کاٹ لے، بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اگر سانپ کا زہر چلا جائے اندر، صحیح وقت پہ اگر اس کا علاج نہ ہو تو وہ انتقال کر جاتا ہے۔ لیکن پیارے بچوں، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کن کے ساتھ تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، مبارک تھوک لگایا، تو آپ کے تھوک سے جو سانپ نے کاٹا تھا اس کا زہر کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو گیا تھا اور آپ کو شفا مل گئی تھی۔ یعنی ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرح نہیں ہیں، ہماری طرح نہیں ہیں، ہم تو عام سے انسان ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام سے انسان نہیں تھے۔ ہاں، آپ تو بہت خاص ہیں، آپ تو بہت خاص ہیں۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور بہت پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور مقابلے کی جانب۔ اب ہونے جا رہا ہے مقابلہ دو بچوں کے درمیان نہیں بلکہ دو ٹیموں کے درمیان۔ جی ہاں پیارے بچوں، اب ہمارے ساتھ ہیں ٹیم اے اور ایک طرف ہے ٹیم بی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مقابلے کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے۔ ان سے میں کروں گا سوالات اور ان کو دینے ہوں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟
تو ٹیم اے کی آواز تو آئی ہے لیکن ٹیم بی کی آواز کم آئی ہے، تو اب ٹیم بی والے جواب دیں گے۔ جی ہاں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ اور ٹیم اے والے؟ آپ سب مل کے بولیں، تیار ہیں؟ ارے واہ بھائی واہ، سب بچے تیار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں بڑھتا ہے۔ پہلا سوال ہے ٹیم اے سے، بتائیے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک کا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہیلپ کر دے، کوئی بتا دے۔ سوچئے، شکر ادا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جی مائک پہ بولیں۔ شکر گزار۔ آپ نے کہا ہے شکر گزار، اور ان کا جواب درست ہے۔ کیا کہتے ہیں بچوں اس کو؟ یہ اردو کا ایک لفظ ہے، شکر گزار، یعنی شکر ادا کرنے والا۔ تو اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، صبح سے لے کے شام تک کھاتے رہتے ہیں ہم اللہ پاک کی نعمتیں، الحمدللہ۔ پیتے بھی ہیں، پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اب باری ہے ٹیم بی کی۔ جھنڈا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جھنڈے ہوتے ہیں، پاکستان کا بھی جھنڈا ہے، اور 12ویں شریف پر بھی ہم جھنڈے لہراتے ہیں۔ اب سوال ہے جھنڈے کے بارے میں، یعنی اس میں جھنڈے کا ذکر بھی ہے۔ کس موقع پر، یعنی کس وقت میں کعبہ شریف کی چھت پر نورانی جھنڈا لگایا گیا تھا؟ ابھی جھنڈا لگا ہوا ہے خانہ کعبہ پر؟ نہیں نا، لیکن وہ کون سا ایسا وقت تھا جب خانہ کعبہ کی چھت پر ایک جھنڈا لگایا گیا تھا؟ ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے، آہستہ آہستہ ہاتھ اٹھا، یہ اب پہلے آدھا تھا اب پورا ہو گیا جی، ایک نے بھی اور ایک آدھا اور پورا ہو گیا جی۔ 3 بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہے، اور چلیں آپ جواب دیجئے۔ 12 ربیع الاول۔ آپ نے کہا 12 ربیع اول، تو کون سی 12 ربیع اول پہ؟ جی چلیں آپ ان کو مائک دے دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر۔ آپ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، اور آپ نے کہا 12 ربیع اول۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول کو۔ جی۔ تو آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ بھائی واہ۔ تو پیارے بچوں، جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو ایک جھنڈا خانہ کعبہ پر بھی لگایا گیا تھا۔ اب باری ہے ٹیم اے کی، بتائیے سورہ فاتحہ کون سے الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ آسان سوال آ گیا ہے، روز پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ۔ جی پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کون سے الفاظ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ جی آپ بتائیں گے؟ چلیں ان کو مائک دے دیں، یا کہ جو کونے پہ بیٹھے ہیں، جی کونے پہ۔ الف۔ الف، یہ پورا ورڈ بتائیں، پورا ورڈ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، شروع میں کیا آتا ہے؟ چلو ان کو مائک دے دیں جی۔ قاف الف۔ آپ نے کہا قاف الف، آپ بول دو۔ قروف الف۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ نہیں میں نے پوچھا کون سے الفاظ، پہلا لفظ بتا دیں آپ اس کا، پہلا لفظ۔ چلیں آپ لوگوں نے جواب جو دیے ہیں اس میں آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ کو اور موقع نہیں ملے گا۔ ٹیم اے کے پوائنٹس حروف الف، اچھا آپ نے حروف الف کہا تھا، تو میرا سوال تھا بچوں کہ کون سے الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ الف تو حرف ہے، الف تو کیا ہے؟ میرے بچوں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الفاظ سے شروع ہوتی ہے۔ چلیں ایک غلطی ہو گئی ہے ٹیم اے والوں سے، اب باری ہے ٹیم بی کی۔ بتائیے سورہ اخلاص کی تمام آیتیں کس حرف پر ختم ہوتی ہیں؟ حرف بتانا ہے، حرف، لفظ نہیں بتانا۔ کون سا حرف ہے جس پر سورہ اخلاص کی آیتیں
ختم ہوتی ہیں؟ جی ان کو مائک دیتے ہیں. دال. آپ نے کہا سورہ اخلاص حرف دال پہ ختم ہوتی ہے، آپ نے کہا ہے، اور ان کا جواب درست ہے. واہ بھائی واہ. دیکھیں قل هو اللہ احد، دال آیا ہے نا قاری صاحب. اللہ الصمد، دال آیا. لم یلد ولم یولد، دال آیا. ولم یکن لہ کفوا احد، دال آیا. تو تمام آیتوں کے آخر میں کون سا حرف آ رہا ہے بچوں؟ دال. چلیں اب باری ہے ٹیم اے کی. بتائیے حضرت لعل شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں. پاکستان کے کس صوبے کے مشہور بزرگ ہیں؟ چلیں ان کا مزار شریف کون سے صوبے میں ہے پاکستان کے؟ پنجاب میں ہے، اور کون سے صوبے کے اندر ہے؟ جی بلوچستان میں ہے. چلیں ان کو مائک دے دیں ان کو. صوبہ سندھ. آپ نے کہا صوبہ سندھ میں ہے، اور ان کا جواب درست ہے. آپ نے نام سنا ہوگا سیون شریف، آپ کا مزار شریف ہے سیون شریف میں، یہ سندھ کے اندر ہے. جی اچھا آخری سوال ہے ٹیم بی والوں سے. اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا، برابر ہو جائے گا، اور اگر جواب صحیح ہوا تو آپ مقابلہ جیت جائیں گے. تو ٹیم اے والے شاید دعائیں کریں گے، لیکن کسی کے ہارنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے. تو چلیں مدرسے میں بچے کس آسمانی کتاب کی تلاوت کرنا سیکھتے ہیں؟ مدرسے میں بچے کس آسمانی کتاب کی تلاوت کرنا سیکھتے ہیں؟ پہلے ہاتھ اٹھایا ہے انہوں نے، ان کو مائک دیتے ہیں جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں. جی قرآن مجید. آپ نے کہا قرآن مجید کی، اور ٹیم اے والوں ٹیم بی والے یہ مقابلہ جیت گئے ہیں. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ ان بچوں کے ذریعے ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں، آپ تک پہنچی ہیں. اللہ پاک ان دونوں ٹیموں کے بچوں کو خوب برکتیں عطا فرمائے. اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام کے ذریعے بھی آپ نے بہت ساری باتیں سیکھی ہوں گی. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ چلو اچھے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ، بچوں کا مدنی چینل.